بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الزانی زانی مرد، بدکار مرد، لا ینکحو نہ نکاح کرے الا زانیۃ مگر صرف بدکار عورت سے، او مشرکۃ یا مشرک شرک کرنے والی عورت سے، والزانیات اور بدکار عورت لا ینکحوہا اس سے نکاح نہ کرے الا زان مگر صرف بدکار مرد ہی، او مشرک یا شرک کرنے والا مرد، وحرم ذلک علی المؤمنین اور ان سب کو حرام کیا گیا ہے، حرم ذالک یہ سب حرام ہے، علی المؤمنین مومنین پر، اور یہ سب مومنین پر حرام ہے۔ اس آیت مبارکہ میں یعنی نکاح زانی مرد کا صرف بدکار مرد کا بدکار عورت سے اور مشرک عورت سے ہے، اور بدکار عورت کا نکاح صرف بدکار مرد سے اور مشرک عورت سے ہے، اور ان سب کو مسلمانوں پر حرام فرمایا گیا۔ اس آیت مبارکہ کی تفسیر میں مفسرین حضرات کے مختلف اقوال ہیں، لیکن جو مطلب ظاہر ہو رہا ہے اس آیت مبارکہ سے وہ یہ ہے کہ زانی مرد صرف زانی عورت سے نکاح کرے یا مشرک عورت سے، اور مشرک عورت نکاح کرے صرف بدکار مرد سے یا مشرک مرد سے۔ اس کے علاوہ مسلمان بھی پر مومنین پر ان کو حرام قرار دیا گیا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جب مہاجرین مدینہ منورہ آئے اور ان کے پاس اموال وغیرہ نہیں تھے، تنگ دست بھی تھے اور کنبہ قبیلہ وغیرہ بھی ان کا نہ تھا، تو اس وقت انہیں مال اور ٹھکانے کی ضرورت تھی۔ مدینہ منورہ میں فاحشہ عورتیں تھیں جو مال لے کر زنا کرتی تھیں، ان کے پاس پیسہ بھی بہت تھا۔ یہ فقراء مہاجرین جو مکہ معظمہ سے مدینہ ہجرت کر کے آئے تھے، انہوں نے ان سے نکاح کرنے کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اجازت طلب فرمائی، جس میں مصلحت یہ تھی کہ یہ عورتیں ان پر خرچ کریں گی۔ اس پر یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی اور ان عورتوں سے نکاح کرنے سے منع فرما دیا گیا۔ یہ حکم ہجرت کے ابتدائی دور میں تھا، بعد میں زانی اور زانیہ کے بارے میں تو یہ حکم منسوخ ہو گیا اور مشرک اور مشرکہ کے بارے میں باقی رہا، یعنی زانی مرد غیر زانی عورت سے نکاح کر سکتا ہے جبکہ مومن ہو، اور کسی مومن عورت سے اور کسی مومنہ کا کسی مشرک سے جائز نہیں نکاح۔